أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ جو مکی سورہ ہے جس میں اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت بیان ہوا ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو توحید عطا کرتا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جو ٹاسک ہے آنے والا اس کو بیان کرتا ہے کہ ان کو فرعون کے پاس جانا ہے، اور اس کے لیے اللہ ان کو دو نشانیاں عطا کرتا ہے، دو معجزے عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد اور بھی معجزے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ وہ ان کو عطا کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا کیے تھے اور وہ ٹاسک ان کو بتایا گیا تھا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اب ان کو ایک مشن پر جانا ہے، اور وہ مشن ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہے۔ فرعون وہ ہستی، وہ شخص کہ جب اس کا نام آتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں یاد آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ مصر چھوڑ کے مدین کی طرف بھاگ کر آئے تھے، اور اللہ ان کو اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اپنا منصب جو ہے، اپنا مشن جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اب ان کو فرعون کے پاس جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اللہ سے کیا ہے، دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ رب ہے، اور رب کا جب کوئی حکم ہوتا ہے تو ہم اس حکم کو ٹال نہیں سکتے ہیں۔ تو اب یہ حکم کہ ان کو فرعون کے پاس جانا ہے، ہی کی ناٹ، وہ اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں، ہی ہیز ٹو گو ٹو فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فوراً دعا کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب اشرح لی، کہ اے میرے رب کشادہ کر دے، کس کو، صدری، میرے سینے کو۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فرعون کو سن کر وہ خوف ان کے دل میں آ گیا تھا، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، فل مائی ہارٹ، کس چیز سے، ود دا کریج، کہ مجھے یہ جو ٹاسک، یہ جو مشن جو عطا کیا ہے اس کو پورا کرنے کی طاقت مجھے دے۔ یہ مشن جو ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ میرے سینے کو ایکسپینڈ مائی چیسٹ فار می، سو دیٹ یہ مشن جس کے لیے میں جا رہا ہوں، کہ اس ظالم، سب سے بڑے ظالم اور جبار کے پاس جب میں جا رہا ہوں، جو بہت طاقتور ہے، جس کی بہت بڑی فوج ہے، اور جو اپنے کو خدا بن کر بیٹھا ہے۔ اور خوف اس لیے بھی تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کے محل میں ہی رہ کر آئے تھے، اور ان سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اب اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ان کو اس کی سزا نہ بھگتنی پڑے گی فرعون سے۔ تو اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے سینے کو کشادہ کر دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کام جو ہے میرے لیے آسان کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جب تک ان کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اس ٹاسک اور اس مشن کو فلفل نہیں کر سکیں گے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور کھول دے عقدت، کھول دے گروہ، مل لسانی، میری زبان کی گروہ کو کھول دے۔ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، ان ہی اسپیچ، کلام کرنے میں کچھ رکاوٹ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے بات کرنے میں، ان کے کلام میں کچھ ڈیفیکٹ تھا، وہ ہکلا کر بولتے تھے۔
تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ میری اس جو زبان کی جو گروہ ہے اس کو کھول دینا، وچ مینس ہی از ناٹ میکنگ این ایکسکیوز کہ میں یہ مشن جو مجھے دیا گیا ہے میں اس مشن کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، بٹ ہی ہیڈ اے ڈیفیکٹ ان ہم ان ہز اسپیچ. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیوں چاہتے تھے کہ اللہ ان کی اس مصیبت کو یا اس زبان کی گروہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائے. سو دا ریزن موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ان کی جو ایک رکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے، سو دیٹ جو میسج وہ کنوے کر رہے، جو میسج وہ فرعون کو اور اس کے لوگوں کو جو بیان کر رہے ہیں، پیپل ول انڈرسٹینڈ ہز میسج کلیئرلی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو ڈیفیکٹ تھا وہ فرعون بھی اس کو جانتا تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بات فرعون نے ان کے بارے میں کہی تھی، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا تھا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے سورہ زخرف میں، ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں کہ جو شخص وہ مہین ہے، انسگنیفیکنٹ ہے، ولا یکاد یبین، اور وہ اپنے آپ کو صاف ظاہر بھی نہیں کر سکتا ہے. ہی cannot make himself clear which means وہ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتا ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے which means he was aware of the defect of موسیٰ علیہ السلام. اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی زبان کی گروہ کو کھول دے تاکہ فرعون ان کو اچھے سے سمجھ سکے، اور جو لوگ جو بیان کر رہے میسج وہ اس کو اچھے سے سمجھ سکے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے میرے لیے میرے بھائی کو وزیر. اپنے خاندان، اپنے گھر والوں میں سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے لیے ایک وزیر بنا دے. کس کو؟ ہارون اخی، میرے بھائی کو. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے 3 چیزیں مانگتے ہیں. ایک تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو اس مشن کے لیے ان کی مدد کرے، that Allah helps him in his task. دوسرا یہ کہ وہ ان کی جو زبان میں جو امپیڈیمنٹ تھا، جو مشکل تھی، جو گروہ تھی، اس کو دور کر دے. اور تیسرا اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ وہ اپنے ہی خاندان میں سے، اپنے ہی گھر میں سے ان کے لیے ایک وزیر بنائے ٹو ہیلپ ہم ان ہز مشن. ہر نبی جو ہے وہ مدد کے لیے ہی ریکوائرز سم اسسٹنٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے 2 وزیر تھے، آسمانوں میں 2 وزیر اور زمین پر 2 وزیر. آسمانوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے جبریل اور میکائیل علیہ السلام، اور دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر، 2 people who helped him, who protected him always، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ وہ ان کو اپنے ہی خاندان سے ایک وزیر دے، someone to help him. ہارون علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، عمر میں 3 سال بڑے تھے، اور یہ جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ان کو اس وقت کے جو بادشاہ تھا، جو سب سے ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس یہ مشن لے کر جانا تھا، یہ پیغام، یہ حق کی دعوت لے کر جانا تھا. تو اس کے لیے ضروری تھا that he wanted someone to support and help him. اور اس کو وہ بیان بھی کرتے ہیں اُشْدُدْ بِهِ عَزْرِي، کہ وہ مضبوط کر دے میری قوت کو. which means if you give me an assistant، ایک وزیر مجھے جب عطا کریں گے تو وہ he will add to my strength، کیونکہ یہ جو مشن ہے یہ بہت it's a back breaking job، تو he wants someone to help him in this task. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کی نیت کے لیے جا رہے تھے، عمرہ کرنے جا رہے تھے، اور وہ رستے میں ان کا پڑاؤ پڑا ایک جگہ کہ جہاں کچھ بدو لوگ تھے، اور جب وہ ان کے بیچ تھی تو انہوں نے ایک شخص سے سنا کہ اس نے پوچھا کہ which of the brother in this life، دنیا میں ایسا کون سا بھائی ہے جو اپنے بھائی کو that was the most beneficial to his brother، دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے کہ he was most beneficial to his brother. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں. اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وہ اپنے آپ سے انہوں نے سوچا کہ یہ شخص کس طرح سے قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جو اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند تھا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ موسیٰ تھے، موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا اس بات کے لیے کہ وہ ان کو اپنے بھائی ایک نبی بنا کر بھیجے، ایک وزیر بنا کر بھیجے، تو یہ سن کر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہاں اس شخص نے کیا ہے، سچ کہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، سورہ احزاب میں آتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ یقیناً اللہ کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام وجیہاً، he was distinguished, he was very honorable in the sight of Allah۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اسے فی امری، میرے کام میں۔ شریک کرنا، شرک کرنا کا مطلب ہوتا ہے to associate someone۔ جب اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سو شریک مینس کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک بنانا، میک ہم مائی کمپینین فی امرہی، میرے اس کام میں، وچ مینس اس مشن میں میری مدد، میری سپورٹ، میرے اسسٹنٹ کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھیجنا۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کئی نسبحک کثیرا، تاکہ میں تمہاری تسبیح کروں، کثرت کے ساتھ تسبیح کروں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے یاد کروں کثرت سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام از گیونگ دا ریزن اللہ کو کہ وہ کیوں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانا چاہتے تھے، اپنے کام میں، اس مشن میں سپورٹ کے لیے، اور اس لیے بھی تاکہ وہ اللہ کی کثرت سے تسبیح بیان کرے اور اللہ کو یاد کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ تو اللہ کا جو عبد ہوتا ہے وہ اس وقت تک اللہ کو یاد نہیں کر سکتا ہے، he cannot be considered of those who remember Allah unless وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، کس طرح سے؟ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ تو جو مشن ان کو دیا گیا ہے، جو کام ان کو دیا گیا ہے، اللہ اب ان سے چاہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کام کو انجام دے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم کوئی بھی دعوت کا کام جب ہم کرتے ہیں، لوگوں کو جب ہم حق کی دعوت کے لیے بلاتے ہیں، تو ہمارے لیے the number one ریسورس ٹو ریچارج اس، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح، اس کی کبریائی، اس کو ہر وقت یاد کریں۔ اگر ہم اپنے کام میں استقامت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا نہ صرف ذکر کریں بلکہ کثرت سے اس کا ذکر کریں، اور یہ کہ ہم اس کی کثرت سے تسبیح بھی کریں اور اس کو یاد بھی کریں، which means ذکر اور اذکار دونوں کثرت سے کریں۔ Increase your private time with Allah۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہے ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اپنی ساری جو لسٹ ہے موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سے کس قسم کی مدد چاہیے، اور پھر وہ ساری چیز بیان کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ تو اے رب، تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، تو ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، تو ہم پہ ہر وقت نگران ہے، اور تو جانتا ہے کہ تو نے جس مشن کے لیے ہمیں چنا ہے اور جس شخص کے پاس ہم جانے والے ہیں، تو سب جانتا ہے، تو سب دیکھنے والا ہے کہ ہم جس کے پاس جانے والے ہیں، تو ہم صرف تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ہر چیز کا انجام بھی تو جانتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری یہ ریکویسٹ اللہ کو کرتے ہیں تو اللہ کیا جواب میں فرماتا ہے؟ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام، میں نے تو تیری اس دعا کو جو تو نے مانگا ہے، تحقیق میں نے یہ تیری دعا کو ادا کر دیا ہے، قبول کر دیا ہے، which means یہ دعا جو ہے
بنا کسی تاخیر کے، وداؤٹ اینی ڈیلے. قد جب آتا ہے اٹ مینس اٹس آلریڈی ایکسیپٹڈ. تو یہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، یہ 3 ریکویسٹ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہی ہیز ایکسیپٹڈ ہز دعا. اب اللہ کا جواب اس طرح سے ہے کہ اللہ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ تیری جو ریکویسٹ تم نے مجھ سے مانگا ہے وہ تو میں نے تجھے دے ہی دیا، بلکہ اللہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو وہ سارے اپنے احسانات کو بھی اس دعا کے جواب میں یاد دلاتا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کہ تحقیق کہ میں نے احسان کیا تجھ پر ایک بار اور بھی. which means اللہ is now reminding موسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ کا رسپانس ہے. موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں for this favor کہ وہ ان کے بھائی کو وزیر بنائے، ان کی زبان کی گروہ کو کھول دے، ان کی مدد کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے تو یہ تمہیں عطا کر دیا ہوں، میں نے تو تم کو اس سے پہلے بھی تم پر بہت بڑا فضل کیا تھا. اور وہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ریمائنڈ کرتے ہیں what were the previous favors that Allah blessed him. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. اب بالکل ان کی پیدائش سے ہی اللہ is reminding him of his favors. اللہ کے جو سارے احسانات ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ ان کو اس دعا کی قبولیت کے ذریعے سے وہ بتا رہا ہے کہ جب اوحینا، جب ہم نے الہام کیا تھا، جب ہم نے وحی کی تھی، اِلیٰ اُمِّکَ تیری والدہ کو، ما یوحیٰ جو الہام کرنا تھا. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کے محل میں پہنچے، وہ جو ساری تفصیلات یہاں پر بیان نہیں کیے گئے، لیکن اللہ وہ سارے ایونٹس کو بیان کرتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے کتنے احسانات اس کے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے ان کی پیدائش سے. تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے موسیٰ علیہ اللہ نے وحی کی تھی. کس کو؟ ان کی والدہ کو. کیا وحی کی تھی؟ اَنِغْزِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اسے ڈال دے صندوق میں. جب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ فرعون کس قسم کا بادشاہ تھا، اور اس نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا. تو اس ڈر اور اس خوف سے اللہ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا، یہ وحی کی تھی کہ وہ ان کو کیا کرے، ایک تابوت، ایک صندوق میں ڈال دے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، one of the favors of اللہ. فَقْذِفْ فِيهِ، پھر اسے ڈال دے، فِي الْيَمِّ، اس سمندر میں. یہ اللہ کا کیا تھا؟ فضل تھا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر اسے ڈالے گا دریا ساحل پر. يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي، اسے لے لے گا میرا دشمن، وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس کا دشمن. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیز بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ all of these were the favors Musa which I did on you، کہ تیری والدہ کو جو وحی کیا تھا کہ صندوق میں اس کو ڈال دے، اور جب صندوق میں اس کو ڈال دے تو پھر اس کو سمندر میں پھینک دے، اور سمندر میں جب تم اس کو ڈالو گے تو وہ ساحل جو ہے اس کو اس صندوق کو وہ ساحل کیا ہے وہ لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈال دی، عَلَيْكَ تجھ پر، مَحَبَّةً محبت ڈال دی تجھ پر، مِّنِّي اپنی طرف سے. یہ اللہ کا احسان تھا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے. تو یہ سارے احسانات اللہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے جب موسیٰ کی والدہ نے ان کو سمندر میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے ان کو یہ وحی کی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ساحل جو ہے، جب وہ صندوق جب وہاں پہنچتا ہے ساحل پر، تو اس صندوق کو کون لیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا، بنی اسرائیل کا جو دشمن تھا فرعون. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے دشمن کے گھر میں لے گیا، اور دشمن کے گھر میں تو پلا اور بڑا ہوا، اور میں نے تجھے ایسا بنا دیا تھا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا بنایا تھا کہ ہر دیکھنے والا شخص ان سے محبت کرنے لگ جاتا تھا. اتنا حسین، اتنا خوبصورت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا
کہ جب وہ صندوق جب فرعون کے گھر کے پاس آتا ہے، اور جب ان کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا جب وہ کہتی ہے، آسیہ علیہ السلام جب کہتی ہے کہ مجھے اس بچے کو ہم کیا کریں، اس بچے کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا بچہ تھا کہ ان کو they could not resist having him. تو اللہ فرماتا یہ محبت ان کے دل میں تیرے لیے کس نے ڈالا تھا؟ یہ اللہ کا احسان تھا، اور یہ احسان بھی یہی تھا کہ تو اس کے گھر میں فرعون کے محل میں تو پلا نہ، اور تو اپنی ہی ماں کے ذریعے سے he brought his mother to take care of him. تو یہ سارے احسانات موسیٰ علیہ السلام جو تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں نے تو تجھے بہت پہلے، بہت ساری، تیری پیدائش سے میں نے بہت فضل اور بہت احسان تجھ پر کیا. یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائی جا رہی ہے، اور ان کی پیدائش سے وہ سارے چیز جو احسانات ہیں اس کو اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دے اور اس کو سمندر میں پھینک دے، تو ان کا دل، کیونکہ وہ ایک ماں کا دل کیسے ہوگا کہ وہ اپنے ہی بچے کو سمندر میں پھینک دے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اتنا غمگین ہو گیا تھا، اتنی خوف اور اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ ایک وقت تھا کہ جب وہ اگر اللہ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو وہ اس راز کو کھول دیتی تھی کہ وہ ان کا بچہ جو ہے وہ سمندر کے اندر اس ٹوکری میں گیا ہے، اور پھر تو ان کا کیا ہوتا، پھر تو وہ جس طریقے سے اللہ نے ان کو بچایا وہ نہیں بچ سکتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کس نے کیا؟ ان کو یہ الہام، یہ وحی کس نے کیا کہ وہ بالکل بے فکر ہو کے ان کو اس سمندر میں ڈال دے؟ کیا یہ ساری چیز اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ کیونکہ یہ تو اللہ کی بہترین پلاننگ میں سے تھا، یہ سارے کوئی محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ all of this was in the plan of اللہ، کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں لائے، اور پھر وہیں سے وہ پلے بڑھے، اور پھر وہاں سے ان کی جو مشن جو تھا وہ وہیں سے ابتدا ہو کے پھر وہ کس طرح سے فرعون سے، مدین سے لوٹنے کے بعد اس کا مقابلہ کرے. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اذ تمشی جب جا رہی تھی، اختک تیری بہن، فتقول تو وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من یکفلہ جو اس کی پرورش کرے، فرجعناک پھر ہم نے لوٹا دیا، الی امک تیری ماں، کئی تقر عینہا تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اس کی آنکھ، ولا تحزن اور وہ نہ غم کرے. تو اللہ یہاں مزید اور ان کی ساری جو اللہ کے احسانات ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جب موسیٰ کی والدہ نے ان کو اس ٹوکری میں ڈال دیا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ فرعون کے گھر وہ ٹوکری، وہ صندوق وہاں پہنچ گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں ان کو ایک جگہ مل گئی تھی. لیکن ابھی مشکل یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اور یہ اللہ چاہتا تھا کہ کس طرح سے ان کی والدہ کو اپنے بچے کے پاس لوٹا دے. یہ بھی اللہ کا بہترین پلاننگ میں سے تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو اللہ نے کس طرح سے موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن جو تھی اس کو اس ٹوکری کے پیچھے پیچھے بھیجا، کہ کس طرح سے وہ بہت طریقے سے اور بہت فرعون کے جو آدمی ہے ان کے فورسز سے ان سے بچ کر کس طرح سے اس صندوق کو فالو کرے، کہ جب وہ اس محل تک پہنچ گئی تھی اور اس کو یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ اب کسی اور عورت کا وہ دودھ نہیں پی رہے ہیں، تو پھر اس لڑکی نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا، ان گھر والوں سے، کہ کیا میں تم کو کوئی شخص بتاؤں، ایک ایسی شخص بتاؤں کہ جو یہ کام کر سکے گی، جو اس کی پرورش، اس بچے کی پرورش کرے گی، اور تم کو پھر اس کی اجرت بھی دینا پڑے گا. تو انہوں نے بہت جلدی ہی ایکسیپٹ کر لیا. پھر وہ ان کو اپنے گھر لے گئی اور یہ بتائی کہ یہ عورت ہے، کہ یہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو وہ ان کی پرورش کر سکتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے اس محل میں پہنچا دیا. اللہ فرماتا ہے کئی تقر عینہا تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اب ان کا کام بھی کتنا آسان ہو گیا کہ ان کی
اپنے بچے کی پرورش بھی وہ کر رہی ہے اور ان کو اس کی اجرت بھی مل رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْزَن، تاکہ وہ غم نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اللہ از ریمائنڈنگ ہم آف آل آف دیز، یہ ساری ایونٹس کو بیان کر کے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فَقَتَلْتَ نَفْسًا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ ایک قتل ہو گیا تھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے ایک نفس کو، ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ فَنَجَّيْنَاكَ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، میں نے تمہیں بچایا تھا، مِنَ الْغَمِّ، اس غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تجھے آزمایا گیا آزمائش سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بچایا تھا۔ کس چیز سے بچایا تھا؟ کہ چونکہ تو نے کسی ایک فرعونی کا قتل کیا تھا، تو اب وہ تیری جان کے پیچھے پڑے تھے، تو تم نے کیا کیا تھا؟ مدین کی طرف بھاگ کر آئے تھے۔ میں نے تمہیں کس طرح سے بچا لیا تھا کہ تم کو مدین کی طرف بھیجا اور وہاں تم نے 10 سال بتایا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو سارے احسانات تھے۔ یہ ان کے لیے ایک آزمائش بھی تھی اور اللہ نے انہیں اس آزمائش سے کیا ہے؟ بچا لیا تھا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو ٹھہرا اس مدین والے کے گھر میں کتنے سال؟ 10 سال۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر، کیونکہ ایک شخص کا ان کے ہاتھوں ایک غلطی سے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، اور ان کو فرعون کے دربار سے ہی ایک شخص آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اب فرعون کی جو لشکر ہے وہ تمہارے جان کے پیچھے پڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر مدین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے احسانات تھے کہ تو مدین کی طرف جب آیا تھا تو وہاں میں نے تیرے لیے 10 سال کیا ہے؟ تو وہاں پر بتایا تھا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو وہاں رہا، اس مدین میں وہاں تو رہا کتنا؟ اس مقرر مدت تک، وہ 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے، اور اس مدین والے کے گھر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو کام بھی ملا اور وہاں ان کا نکاح بھی ہوا، which means he got a job and he had a family also۔ یہ ساری چیز اللہ فرماتا ہے، اللہ یہ ساری چیز بیان کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرے، which means اللہ یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے بیان کر رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے تجھے بنا لیا خاص اپنے لیے، which means موسیٰ علیہ السلام میں نے تو تجھے بہت پہلے چن لیا تھا، تیری پیدائش سے ہی میں نے چن لیا تھا تجھے، لنفسی، اپنے خاص کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اس نبوت کے لیے میں نے تو تجھے بہت پہلے چن لیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کا مطلب وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا جو پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ جب فرماتا ہے کہ میں نے تجھے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے چن لیا تھا، تو یہ سارے آزمائشیں جو کچھ موسیٰ علیہ السلام جس سے گزرے تھے اپنی پیدائش سے، کہ کس طرح سے ان کو سمندر میں پھینکا گیا تھا، کس طرح سے وہ فرعون کے گھر گئے تھے، کس طرح سے وہ پلے بڑے، کس طرح سے وہ مدین کی طرف آ گئے تھے اور 10 سال وہاں رہے، آل آف دس اللہ ان کو کیا کر رہا تھا؟ ان کی اس مین مشن کے لیے یہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، یہ ساری آزمائشیں ان کی تربیت کے لیے ہو رہی تھی، کہ جس طرح سے اللہ اپنے اس مشن اور اس کام کے لیے ہر نبی کو کیا ہے؟ پہلے تیار کرتا ہے، پریپیئر کرتا ہے۔ تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک مشن تھا، ایک بہت مشکل ٹاسک تھا، ایک ایسے شخص کے پاس، ایک ایسی قوم کے پاس، تو ان کی جو تیاری تھی، جو آزمائش تھی، وہ بھی تھوڑی سخت تھی، لیکن اس ساری آزمائش میں اللہ ان کی مدد کر رہا تھا، اللہ ان کی تربیت کر رہا تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے کام کے لیے، اس نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اللہ ان کو کیا حکم کر رہا تھا؟ اذهب، کہ تو جا، انت، تو، واخوك، اور تیرا بھائی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ،
ولا تنیا فی ذکری، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں۔ اب ہم پیچھے دیکھے تھے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ وہ اب ان کے بھائی کو وزیر بنا کر بھیجے، تو اللہ نے وہ دعا بھی ان کی سن لی، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ ساری ایونٹس بیان کیے کہ کس طرح سے نہ صرف وہ بلکہ اللہ نے تو ان کی دوسری ساری اپنی ان کی پوری زندگی میں ان پر کتنا احسان کیا تھا، وہ بھی بن مانگے، وہ ساری احسان جو کیا تھا۔ اور اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو انت و اخوک، اور تیرا بھائی کس کے پاس جانا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے۔ کیا چیز لے کر جانا ہے؟ بآیاتی، میری آیتیں، یہ جو معجزات ان کو موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ لے کر ان کو کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے۔ اور ایک اہم چیز اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ ولا تنیا فی ذکری، کہ میری یاد سے کیا ہے؟ غفلت نہیں کرنا ہے، ڈونٹ forget to remember me، which means اللہ نے ان کو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں کثرت سے یاد کروں گا، اللہ کا ذکر کثرت سے کروں گا، تو which means now they both should remember اللہ۔ اور remembrance of اللہ، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں طاقت اور قوت عطا کرتی ہے۔ so never give up on the remembrance of اللہ، یہ ہمارے دعوت کے کام میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ اب یہ نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جانا ہے۔ اذهبا الى فرعون انہ طغی۔ اب پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ہم یہ ایسی آیت پیچھے گزر چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم کو فرعون کے پاس جانا ہے، یہاں پہ فرما جا رہا ہے اذهبا، چونکہ ہبا مطلب دو جن، اب کیونکہ یہاں صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی بھی ہے، and they both are commanded اذهبا، now both of you go الى فرعون، فرعون کے پاس، انہو طغی۔ یہ تو ہم نے اس کا ایکسپلینیشن پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے فرعون جو ہے وہ سرکش بن گیا تھا، حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اپنے آپ کو الہ سمجھ رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، بنی اسرائیل کو اذیتیں دے رہا تھا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم کہو اس کو نرم بات، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ وہ شاید سے وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ ڈر جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ فرعون جو ہے وہ سرکش بن گیا ہے، حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ، قولا لینا، تم کیسی بات کہو گے؟ بی سافٹ اینڈ جینٹل ان یور اسپیچ، لعلہ، شاید کہ، perhaps یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید اس کی اصلاح ہو جائے، شاید وہ اس مس گائیڈنس سے سیدھی راہ پر آ جائے، او یخشی، یا وہ ڈر جائے۔ دو طریقے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو اس حق کی طرف بلا سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ہم ان کو we convince them، کس سے؟ آرگیومنٹ سے، اور ان کو ڈرائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو جو ان کے کانسیکوینسز ہے کہ اگر وہ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس راستے سے وہ ڈیویٹ کرتے ہیں، مس گائیڈڈ رہتے ہیں، تو پھر ہم ان کو خبردار کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے، اللہ یہ حکم کر رہا ہے کہ وہ بہت ہی نرم آواز سے، نرم طریقے سے، ایزی اینڈ سافٹ ان ہی اسپیچ۔ ناؤ ایزی اینڈ اپنی اسپیچ یا اپنی بات میں نرم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو غلط چیز بتائیں۔ یو کین اسپیک دا ٹروتھ۔ اب آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہاؤ موسیٰ علیہ السلام اسپیکس دا ٹروتھ۔ توحید جو سچ ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ ٹو اسپیک جینٹلی ڈز ناٹ مین وی کمپرومائز ود دا ٹروتھ۔ یہاں ان کو صرف یہ حکم ہو رہا ہے کہ جو بھی وہ اپنی بات ہے، توحید کی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ چیز کو، یہ حق ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اسی حق کو ایک نرم اور احسن انداز میں بیان کرنا ہے۔ دس از واٹ اٹ مینس کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ جیسے قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ ہمیں قرآن میں بیان کرتا ہے اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، کہ اللہ بیان کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو انوائٹ کرے، لوگوں کو دعوت دے اس حق کی، ٹو دا ٹروتھ،
کس طرح سے ان کو دعوت دے؟ حکمت سے ان کو دے، وہ موعظۃ الحسنہ، اینڈ بہتر انداز میں ان کو کیا ہے، آرگیو ان اے وے دیٹ از موسٹ بیسٹ۔ اللہ جانتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اس حق کو کبھی ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو اس کے انجام کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہو رہا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ میسج کو پہنچائے اور وہ بھی اچھے انداز میں پہنچائے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص جس کو ہم میسج پہنچا رہے وہ ہماری بات کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ فرعون کبھی قبول نہیں کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بات کو اچھے سے نرم انداز میں بیان کرے۔ اور ہم جب کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے وہ میسج ہم کنوے کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم اس کو نرم انداز میں، احسن انداز میں، اچھے انداز میں اس کو بیان کریں، یا پھر یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس شخص کو دعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو ہماری بات نہیں مانتا ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے اس سے آرگیومنٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیز، یہ سارا جو سورے میں ہم کانورسیشن پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ میں، یہ ساری جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، جو حق کی طرف ہم لوگوں کو بلانے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل کا جو خوف ہے وہ بھی اللہ کو بیان کرتے ہیں، قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او یطغی، دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخاف بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا کہ وہ زیادتی کرے ہم پہ، او ایت کا یا وہ حد سے بڑھے۔ کس بات کا ان کو خوف ہے؟ اس بات کا خوف ہے کہ دیٹ فرعون مائٹ پنش دیم، فرعون ان کو سزا دے گا، فرعون ان کو ٹارچر کرے گا، ان کو تکلیف دے گا، ان کو اذیت دے گا، یہ ان کو خوف ہے، کیونکہ اب وہ مصر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑے کام کو انجام دینے جا رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے یہ درخواست کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ ان کو ایشورنس دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، کتنی تسلی دے والی بات یہ اللہ بیان کرتا ہے، لا تخافا، تم نہ ڈرو، اننی بے شک میں، معکما، کما دونوں، میں تمہارے، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارى، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی تسلی تھی کہ تم نہ ڈرو، میں تو ہر چیز کو سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، which means اللہ سے تو کوئی چیز چھپی وہی نہیں ہے۔ they should not fear اللہ، ان کو they should not fear فرعون، they should fear اللہ، اور یہ چیز ان کے لیے sufficient اور کافی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرنے ان کے ساتھ ہے۔ اننی معکما، یہ کتنی بڑی تسلی دے بات اللہ ان کو بیان کرتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، so which means they have nothing to fear۔ اور پھر ان کو اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہاں جا کر، فرعون کے پاس جا کر ان کو کیا بات کرنا ہے، what should they begin with، what should they say، how should they start۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ، فَأْتِيَاهُ، بس تو بھیج دے، بس تو جا ان کے پاس، فقولا، تم کہو، انا بے شک، رسول، ہم رسول ہے، ربی کا، تیرے رب کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو نہیں، تم ڈرنا نہیں، اور تم فرعون کے پاس جا کر یہ کہنا کہ ہم تمہارے پاس کس لیے آئے ہیں، ہم تمہارے پاس رسول بنا کر آئے ہیں۔ رسول کس نے بنایا ہے؟ رسول ربک، تیرے رب کے پاس سے ہم رسول بنا کر بھیجے ہے۔ یہ پہلی بات ان کو بتانا ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، دوسری چیز یہ بتانا ہے کہ بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور نہیں سزا دے، اور انہیں سزا نہ دے، انہیں سزا نہیں دے، بنی اسرائیل کو مشکل یا ان کو پنشمنٹ نہ کرے۔ قد جئناک بآیۃ من ربہ، بے شک ہم تیرے پاس آئے ہیں اللہ کی، تیرے رب کی نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پر جو اتبع الہدی، کہ جو ہدایت پر ہے، اس پر سلامتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس جائے، he should start with the foundation۔ یہ ساری چیز اللہ ہمیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ہم اس سے سبق حاصل کریں
کہ جب ہم کسی کے پاس حق کی دعوت لے کر جا رہے، فرسٹ بگن وتھ دا فاؤنڈیشن. کیا میسج ہے یہ؟ کہ اللہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، اور وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ہم اس لیے بھیجے گئے، ہم رسول بنا کر تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسرا یہ کہ تم بنی اسرائیل کو کیا ہے، ظلم کرنا ان پر بند کر دو، تم ان کو اپریس کرنا بند کر دو. اور پھر یہ جو معجزہ ان کو دے کر بھیجا گیا تھا، ان کو وہ بتائے قد جئناک بآیۃ من ربہم، کہ یہ ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، اور کیا لے کر آئے ہیں، یہ نشانی، یہ معجزہ لے کر آئے ہیں. اور پھر جو اس حق کو، جو اس گائیڈنس کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، ان کے لیے تو سلامتی ہے. والسلام علی من اتبع الہدی. Whoever follows this guidance, for them is peace. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. إِنَّا بے شک، قد یقیناً، اوحیہ الینا بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب کہ عذاب ہے. کس پر عذاب ہے؟ علی من کذب، جو جھٹلایا ہے، وتولی، اور جو منہ پھیرتا ہے. تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جو اس سے منہ پھیرتا ہے، یقیناً انہیں عذاب ہوگا. ہم یہ میسج لے کر آئے ہیں فرعون تمہارے پاس. وچ مینس اللہ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ جب تم دعوت کا کام کرنے جاؤ، جب تم توحید کی بات لوگوں کو سمجھانے جاؤ، سو فرسٹ ٹیل دیم، انفارم دیم آف دیئر رب، کہ ہو اللہ از. ان کو یہ ایکسپلین کرے، ان کو یہ بتائے کہ تمہارا رب کون ہے، اور پھر ان کو اس بات سے بھی خبردار کرے. وارن دیم. یہ کس چیز سے؟ کہ اگر تم اس کو جھٹلاؤ گے، اگر تم اس کا انکار کرو گے، تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. کیونکہ توحید کے بعد جب ہم میسج کو کنوے کرتے ہیں تو اٹ از انکمپلیٹ وداؤٹ مینشننگ اباؤٹ دا ہیئر آفٹر. ہم لوگوں کو توحید کی بات بھی کرے، رسالت کی کرے، اور آخرت کی. یہ کمپلیٹ پیکج ہے آف دا میسج آف اسلام، کہ ہم اللہ کے بارے میں بیان کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم اس کی اطاعت کریں. کس کی؟ جس کے ذریعے سے یہ کتاب ہمیں بھیجی گئی ہے، جو آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اس پر ایمان لائے. اور تیسری، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ ہم آخرت پر یقین کریں کہ ایک دن ہمیں اپنے سارے جو عمل ہے اس کا حساب دینا ہے. تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر ان کو خبردار کرنا ہے اس عذاب سے. تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو یہ دعوت لے کر جب آئے تھے، یہ معجزہ لے کر آئے تھے، اور یہ بتائے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ان کو یہ مشن کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ فرعون کو توحید کی طرف بلائے. قال فمن ربکما یا موسیٰ. اس نے پوچھا کہ تمہارا رب، اس نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے. وچ مینس جب موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کے دربار میں پہنچے، یہ معجزہ لے کر اپنے بھائی کے ساتھ، اور اس کو توحید کی دعوت دیا کہ ہم اس رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے، تو فرعون ان سے پوچھتا ہے کہ کون سے رب کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو صرف ایک ہی رب معلوم ہے، اور وہ میں ہوں. سو تم کس کی طرف سے بھیجے گئے؟ یہ رب کون ہے؟ فمن ربکما یا موسیٰ. یہ رب تم کو کہاں سے ملا؟ کس نے تم کو بھیجا ہے؟ میں تو ایسے کسی رب کو نہیں جانتا ہوں other than me. اب دیکھیے کیسا سوال تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، لیکن جواب کتنا سیدھا موسیٰ علیہ السلام نے دیا. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. ایک بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ رپلائی موسیٰ علیہ السلام دیتے کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ کون سا رب ہے یا کس رب کی میں بات کر رہا ہوں، قال ربنا الذی، وہ رب جس نے عطا کیا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کو پیدا کیا ہے، ثم ہدی، پھر اس کو رہنمائی دی ہے. کتنا بہترین اور کتنا اسٹریٹ فارورڈ اور کتنا ایسا جواب دیا ہے کہ سننے والے کو کوئی شک نہیں رہے گا کہ وہ ہمارا رب کون ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ وہ رب جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. جب فرعون ان سے پوچھتا ہے کہ کون سے رب کی بات کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ رب جس نے تجھے بنایا، مجھے بنایا، دنیا کی ہر چیز کو، ہر شے کو، ہر انسان کو،
کل شیء ان میں ہر چیز شامل ہے، ہر جاندار چیز بھی جان چیز، ایوری سنگل تھنگ از کریٹڈ بائی ہوم، وہ رب جس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں کہ وہ تمہارا رب ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، خلقہ، ہر کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بنایا، نہ صرف اس کو بنایا، ثم ہدی، اور اس کو رہنمائی دی، which means اللہ created everything، اور ہر چیز کو اس نے ایک فارم دیا ہے، ایک شکل صورت عطا کی ہے، ایک سٹرکچر دیا ہے، ہر چیز کو اس نے ایک طریقے، ایک پیٹرن پر اس کو بنایا ہے، اور جیسے اس نے ان چیزوں کو بنایا ہے، اس نے ان کو اس میں ہدایت بھی دی ہے، اس نے ان کو اس میں رہنمائی بھی دیا ہے۔ اللہ نے اگر سورج بنایا ہے تو سورج کو بنانے کے بعد سورج کو یہ رہنمائی بھی دی ہے، اس کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کے کام کو بتا دیا۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو انسان کو بنا کے اس کی فطرت میں یہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھ دی، اور اس کو نبیوں کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ اس کو کیا کام کرنا ہے۔ اللہ نے جب کسی جانور کو بنایا تو ہر جانور کا ایک فارم بنایا، ہر درخت کا ایک فارم بنایا، ایک شکل صورت ہر چیز کی بنائی، اور ہر چیز کی شکل صورت کو بنانے کے بعد اس کو اس چیز میں ہدایت دی۔ He guided everything to perform their function properly۔ ہر شے کو، ہر چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کی جو رہنمائی ہے اللہ نے اس شے اور اس چیز کو عطا کر دی ہے۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جواب جب اس نے پوچھا، فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ وہ رب ہے، یہ وہ میرا رب ہے کہ جس نے نہ صرف مجھے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، ہر انسان کو، ہر شے کو، ہر چیز کو پیدا کیا، ہر جاندار بے جان چیز، چاہے وہ مچھلی ہے، چاہے وہ سمندر میں تیرنے والی کوئی چیز ہے، آسمان میں اڑنے والی چیز ہے، زمین پر رہنے والی چیز ہے، ہر نباتات کو، ایوری کائنڈ آف ویجیٹیشن، ایوری سنگل تھنگ اللہ کریٹڈ، اور ان کو بنا کر اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ Nothing in creation is a coincidence. Everything is in the plan and wisdom of Allah۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ نے یہ ساری چیز، it's a very short verse، بہت ہی چھوٹی آیت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی کیسا تعارف دیا کہ جس نے ہر چیز کو، who has created everything in creation، ہر چیز کی مقدار اس نے اس کریشن میں بنائی ہے، اور اس چیز کو اللہ نے رہنمائی دیے۔ تو which means موسیٰ علیہ السلام صرف اس کا یہ جواب صرف یہ نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے، بلکہ a suitable reply کہ میرا رب حقیقت میں یہ ہے، وہ ہے، کہ پھر یہ جواب سننے کے بعد کوئی بھی شخص یہ جان لے گا کہ اس کے سوا، اس رب کے علاوہ کوئی اور شخص، کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ ساری چیز کو اس کائنات میں ہر چیز کو پیدا کر سکتی ہے اور ان کو ہدایت، ان کو رہنمائی دے سکتی ہے۔ It's only Allah who guides everything in the universe۔ اور اللہ کی کریشن میں سب سے بہترین چیز جب اس نے انسان کو بنایا تو انسان کو بھی اس نے اس کی فطرت میں اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ گائیڈنس، یہ ہدایت، یہ رہنمائی اس نے دی ہے، اور اس نے نبیوں کو بھیج کر انسان کو کیسا بنایا ہے، تمام مخلوق سے ہٹ کر انسان کو ایک عقل مند، ایک عاقل، He has made human beings a rational being، کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، اس رب تک پہنچے، اس کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے رب تک پہنچے کہ یہ ساری چیز کو بنانے والا ایک ہی رب ہے، انسانوں کو بھی بنانے والا ایک ہی رب ہے، تو لہٰذا ہم صرف اس رب کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب دیکھیے کتنا بہترین جواب تھا، اور فرعون اس کو سمجھ گیا تھا۔ اب وہ کس طرح سے اس کانورسیشن کو ڈائیورٹ کرتا ہے، قال فما بال القرون الاولی۔ اب وہ کانورسیشن کو کیا ہے، جب حق واضح ہو جاتا ہے لوگوں پر، جب ان کو ان کے سوال کا صحیح جواب ملتا ہے تو وہ کوئی اور چیز کو پر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، کوئی اور ایسا سوال کرتے ہیں جو موضوع سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اب جب توحید وضاحت ہو گئی تھی، حق اس پہ واضح ہو گیا تھا، تو اب وہ کیسا سوال کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اس نے کہا کہ فما بال القرون الاولی، کہ پھر ان لوگوں کا حال جو ہم سے پہلے گئے ہیں، جو پچھلی امتوں کے جو لوگ ہیں جو گزر گئے ہیں، ان کا کیا حال ہے پھر، کہ اگر تم مجھے
آج یہ بتانے آئے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب وہ ہے۔ تو اس سے پہلے جو لوگ گزر کے چلے گئے، ہمارے باپ دادا جو کسی اور دیوی دیوتا کو پوجتے تھے، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ سارے غلط تھے؟ کیا وہ سارے، ان کو کوئی عقل نہیں تھی؟ کیا وہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، is what he is asking موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ ہر دور میں ایسا سوال کیا جاتا ہے that people who always، جو حق کی دعوت لاتا ہے ان کو حق سے ہٹانے کے لیے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اگر تم مجھے ایک ایسے رب کی دعوت دینے آئے ہو جو ایک ہی رب ہے، ایک ہی خدا ہے، اور یہ کوئی ایک نیا دین تم لے کر آئے ہو، تو پھر ہمارے باپ دادا کا دین، ہمارے باپ دادا جو ایک نہیں بہت سے بتوں کو، بہت سے الہ کو پوجتے تھے، ان سب کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سب اویئر آر دے ناؤ؟ ان واٹ کنڈیشن اینڈ اسٹیٹ آر دے؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے جواب بھی کتنا درست موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ قال علمها عند ربی فی کتابی لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ اس نے کہا کہ اس کا علم، جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ہم سے پہلے گزر گئے تھے، ہمارے باپ دادا، اور وہ کسی اور کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کا علم تو عند ربی فی کتاب، اس کا علم کس کو ہے؟ میرے رب کو ہے، اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ فی کتابی، اللہ نے وہ ساری باتوں کو، وہ ساری چیزوں کو لکھ لیا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ کسی چیز کو بھولتا ہے۔ کتنا بہترین جواب! یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نہ ڈرو، تم خوف نہ کھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوال کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم جس کے بارے میں پوچھتے ہو، تم جس کی یہ چیز جو ہے وہ ایسی چیزیں ہے کہ جس کی خبر انسانوں کو نہیں ہوتی ہے۔ ریگارڈنگ دا unknown matters، ایسے معاملات کے بارے میں جب ہم سے کوئی ایسا سوال کرتا ہے کہ جس کا علم ہمیں نہیں ہے، we don't know کہ ان کا انجام جو ہم سے پہلے گزر کے چلے گئے تھے، انہوں نے کیا عمل کیا تھا، ان کا کیسا رویہ تھا، وہ کس چیز کو فالو کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے، کس کو پوچھتے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوگا، کیا ہم جانتے ہیں اس کا؟ نو۔ یہ سارے معاملات کو کون جانتا ہے؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کو، کہ جو گزر کر چلے گئے ہیں، جو آنے والے ہیں، اونلی اللہ نوز۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ وہ کسی چیز کو نہ بھولتا ہے نہ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ His علم، His knowledge is perfect۔ اور اللہ کسی چیز میں کوئی He never forgets، نہ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ مسٹیک ہوتی ہے، نہ اللہ بھولتا ہے۔ which means موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو ہم سے گزر کر چلے گئے ان کا کیا انجام ہوا، جو ہمارے بعد آنے والے بھی ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ ان کو، ہر شخص کو اپنے کیے کے مطابق ان کو کیا ہے، سزا اور جزا دے گا۔ یہ ساری باتیں، انسان کی ساری باتیں، اس کے سارے عمل فی کتاب، اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، which is in لوح المحفوظ۔ اللہ does not forget anything، اللہ کسی چیز کو مس نہیں کرتا ہے، بھولتا نہیں، چاہے وہ بڑی ہے چھوٹی ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ اور یہ کہہ کے کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت بھی دے دی اور آخرت کا بھی ہوگا، اور رسالت کی بھی دعوت دے دی کہ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، بھیجے ہوئے رسول ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، وہ الذی جعل بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، مہدن بچھونا، وسلک لکم اور چلائے تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راہیں، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، واخرجنا به اور اس سے نکالا، ازواجن جوڑے، من نبات شتى اس سے مختلف قسم کے جو سبزے ہے اس کو اگایا، اس کو نکالا۔
कुलू खाओ, वरआओ और पियो, अनआमकुम अपने तुम खाओ और अपने मवेशी को भी उसमें से खिलाओ पिलाओ। इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिउलिन्नुहा बेशक उसमें निशानियां है जो अकल वाले हैं उसमें उनके लिए इन चीजों में निशानियां है। किन चीजों में? कि ये सारी चीज जो अब बयान किया, मूसा अलैहिस्सलाम से ये पूछा गया था, फिरौन ने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, तो उसका जवाब उनको बहुत दुरुस्त मिला। फिर पूछा कि हमारे जो जो गुजर चुके हैं उनका क्या हाल होगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ वो आंसर, न सिर्फ वो रिप्लाई दिया, बल्कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बताकर कि तुम जानना चाहते हो कि मेरा रब कौन है, किस रब की तरफ से मैं भेजा गया हूँ, तो ये बताकर कि वो रब है जो जमीन को एक क्या बिछौना बनाया है, जो आसमान से पानी बरसाता है, उसी पानी से बहुत सी चीजों को उगाता है। विच मीन्स किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को कि रब कौन है और वो क्या करता है, उसको किस तरह से जो पहली बात कही गई थी उससे जोड़ दिया, उसको कनेक्ट कर दिया। विच मीन्स जवाब उन्होंने सवाल उसने कैसा किया था, लेकिन जवाब एक मुकम्मल जवाब मूसा अलैहिस्सलाम उसको दे रहे कि अल्लाह न सिर्फ वो हस्ती है कि जिसने हर शय को बनाया, उसको हिदायत दी, उसको रहनुमाई दी, बल्कि वो तो इतना रहम करने वाला है, हर चीज इंसान को अता करने वाला है कि उसी ने इस जमीन को एक बिछौना बनाया है, उसको इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है कि हम उस पर रह सकते हैं। अल्लाह ने हमें इस जमीन पर भेजा है जीने के लिए। अल्लाह ने हमारी जिंदगी को He did not make us to live on the moon। अल्लाह ने हमें ऐसा नहीं बनाया है that we go and live on the sun, बल्कि अल्लाह ने इस जमीन को He prepared the earth for us। और ये जमीन को अल्लाह ने इतनी मजबूत बनाया है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस जमीन में क्या है टिक कर रहते हैं, which means how strong the earth is। येट हम देखते हैं कि ये जमीन को अल्लाह ने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाने के बावजूद He has also made it so soft कि एक जो बच्चा है वो अपनी उंगलियों से उस जमीन को कुरेद के उसमें He can dig the earth with his fingers। ये है वो मेरा रब जो ऐसी जमीन को बनाया है, जो ऐसी जमीन को महदन बनाया है, बिछोना बनाया है। यही वो रब है कि जो इस जमीन को ऐसा बनाया है कि जब उस जमीन पर पानी पड़ता है तो फिर वो जमीन से बहुत सी, एक नहीं, जमीन वही है, पानी वही है, लेकिन उससे मुख्तलिफ किस्म के नबातात को वो रब पैदा करता है। यही वो रब है कि जिसने उस जमीन को ऐसा बिछौना बनाया है कि जब हम उस जमीन पर चलते हैं तो वो जमीन हिलती नहीं है, हम उसमें ये मजबूती से, हम उससे विद कंफर्ट, विद ईज हम उस पे खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, लेट सकते हैं, सफर कर सकते हैं, अपने घर और हर चीज हम क्या है उसमें से बना सकते हैं। ये सारी चीजें बयान करके वो बताना चाहता था कि मेरा रब कौन है, कि हकीकत में वो ऐसा रब है कि उसके सिवा ये सारी चीजें और कोई नहीं कर सकता है। कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो आसमान से पानी बरसाता है, कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो जमीन से किसी चीज को उगा सकता है। हम जानते हैं कि जमीन हर चीज उगाती है, हम ये भी जानते हैं कि जमीन में जब कोई बीज बोया जाता है तो उससे कुछ चीज निकल के उगती है। उसी बीज से क्या है, जब वो जमीन में डाली जाती है तो कोई दरख्त उससे उगता है। अगर उस बीज को हम उसको इफ वी ब्रेक द सीड, क्या हम उसके अंदर से वो दरख्त को, वो प्लांट को निकाल सकते हैं? कैन वी ब्रिंग आउट अ ट्री फ्रॉम इट? अगर हम उसको फाड़े उस गुठली को, नहीं। इट्स ओनली जब वो गुठली को, जब वो बीज को हम जमीन में डालते हैं, अब वही बीज से वो जमीन उसको उगाती है, वो आसमान से पानी बरस के वो बीज को उगाता है। ये किसका कमाल है? ये उसी रब का कमाल है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते हो, तुम मुझसे सवाल करते हो कि मेरा रब कौन है। ये वही रब है कि जो आसमान से जो पानी बरसाता है वो तुम्हारे पीने के लिए भी है, तुम्हारे मवेशियों के पीने के लिए भी है। उसी जमीन से घास उगता है, जब जानवर उस घास को खाते हैं तो वो घास खा के हमें क्या देते हैं बदले में? हमें दूध देते हैं। कैन वी मेक द ग्रास टू गिव मिल्क? हम ये नहीं कर सकते हैं। ये वो कुदरत है, ये वो ताकत है कि जो रब की है, हु कैन मेक
کہ اس گھاس کو جب وہ جانور کھاتا ہے اس سے وہ ہمیں وہ دودھ عطا کرتا ہے. ہم یہ کمال نہیں کر سکتے, which means اللہ is behind everything in creation. اللہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے یہ ساری چیزوں کو بنایا, ایک مقصد کے لیے بنایا. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں. یہ وہ بہترین توحید کی دعوت تھی جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے کر گئے تھے. اللہ اس آیت کے اینڈ میں فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی, کہ بے شک ان ساری چیزوں میں, یہ ساری چیزیں جو بیان کر دی گئی ہے, اس میں کس کے لیے نشانی ہے؟ جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانی ہے. which means اللہ کے ایویڈنسز, اس کے ثبوت, اس کے پروف کائنات میں ہر چیز میں موجود ہے. اس قرآن کی وحی میں بھی موجود ہے. کن کے لیے ہے؟ لیکن اس میں who has lessons in that, کہ those who possess the correct and the upright intelligence, کہ جو یہ جانتے ہیں, جو یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس رب نے بنائی ہے کہ جو ہماری عبادت کے لائق ہے, جو ہماری نمازوں کے لائق ہے. the one who is worthy of our worship, اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ہمیں لوگوں تک توحید کی, رسالت کی اور آخرت کی دعوت کو بہترین طریقے سے جو ہم نے پڑھا ہے اس طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.